پاکستان کو اس وقت شدید معاشی بحران کا سامنا ہے۔ ذرائع آمدن محدود اور اخراجات میں اضافے کی وجہ سے ملکی زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ ایسے میں اگر پاکستان پر کوئی مشکل آتی ہے تو اس سے صرف حکومت نہیں بلکہ عوام بھی شدید متاثر ہوں گے۔ یہ مشکلات کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں یہ جاننے کے لیے صرف سری لنکا کی مثال کافی ہے، جہاں معیشت دیوالیہ ہونے کے بعد ہر چیز کی قیمت اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ عام لوگوں کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے۔ مثلاً پیٹرول 150 سے بڑھ کر 290 روپے یعنی ڈبل کے قریب صرف 2 ماہ میں پہنچ گیا ہے۔ پاکستان میں حکومت کے ساتھ ساتھ ہم عام عوام بھی اگر آج سے کوشش کرنا شروع کریں تو اپنے ملک کو مشکل صورتحال سے بچا سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ عوام یعنی ہم اور آپ کیسے معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور حکومت کی مدد کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، سفری اخراجات میں کمی۔ پاکستان کو پیٹرولیم مصنوعات کی امپورٹ پر سالانہ 17 ارب ڈالر کی ادائیگی کرنا پڑتی ہے، لیکن ہم تھوڑی سی کوشش سے گاڑی کا استعمال کم کر کے حکومت کو سالانہ 300 ڈالر تک یعنی گاڑی استعمال کرنے والا ہر شہری تقریباً 60,000 روپے کا فائدہ پہنچا سکتا ہے، جس سے ہمارا امپورٹ بل کم ہوگا اور پاکستان کو ادائیگی کے لیے درپیش مشکلات میں بھی کمی ہوگی۔ فونز کی درآمدات میں کمی۔ پاکستان میں مہنگے موبائل فونز رکھنا ایک فیشن بن چکا ہے اور لوگ نئے نئے ماڈلز کے موبائل فونز خریدنا پسند کرتے ہیں، لیکن یہ جان لیں کہ بیرون ممالک سے موبائل فونز امپورٹ کرنا بھی پاکستان کی معیشت پر بہت بھاری پڑتا ہے۔ ملک میں گزشتہ سال تقریباً 1.5 ارب ڈالر کے موبائل فونز درآمد کیے گئے۔ عوام مہنگے فونز کی خریداری کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے روک کر پاکستان کو بھاری بلز کی ادائیگی سے بچانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ امپورٹڈ گاڑیوں کی خریداری۔ ایک طرف کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں کنٹرول سے باہر جا رہی ہیں تو دوسری طرف پیٹرول کی قیمت بھی قابو میں آنا مشکل ہے۔ ایسے میں ملک میں مہنگی گاڑیاں منگوانا کسی بھی طرح دانشمندانہ اقدام نہیں ہو سکتا۔ پاکستان نے گزشتہ سال 2.5 ارب ڈالر سے زائد کی گاڑیاں امپورٹ کی۔ اگر پاکستانی عوام بحران کے دوران غیر ضروری گاڑیاں منگوانا بند کر دیں تو ملک پر معاشی دباؤ کم ہو سکتا ہے۔ چائے کا استعمال کم کریں۔ پاکستانی عوام چائے کے بہت زیادہ شوقین ہیں اور یہاں چائے کے بغیر ہر محفل ادھوری سمجھی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں چائے کی پتی درآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے، اور پاکستانیوں کے چائے کے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے حکومت کو سالانہ تقریباً 600 ملین ڈالر تک خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ لیکن اگر عام عوام چائے کا استعمال کم کر دیتے ہیں تو پاکستان کا درد سر کم ہو سکتا ہے۔ برانڈڈ اشیاء کا استعمال روکیں۔ ہمارے ملک میں اور کچھ ہو یا نہ ہو، دکھاوے کے لیے برانڈڈ اشیاء کا استعمال ضرور کیا جاتا ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان اشیاء کے لیے حکومت کو بھاری زر مبادلہ بیرون ممالک کو ادا کرنا پڑتا ہے، جس کے اثرات ہماری روزمرہ زندگیوں پر بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم برانڈڈ اشیاء کے بجائے نسبتاً سستی اور مقامی اشیاء کو ترجیح دیں تو ہماری معاشی مشکلات کافی حد تک کم ہو سکتی ہیں۔ خوردنی تیل۔ پاکستان میں خوردنی تیل بھی پیٹرول کی طرح معیشت پر بہت بھاری پڑتا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ملکی ضرورت کا صرف 10% مقامی جبکہ 90% خوردنی تیل بیرون ممالک سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے حکومت کو تقریباً 4 ارب ڈالر تک ادا کرنے پڑتے ہیں، لیکن مہنگے اور امپورٹڈ تیل کا استعمال کم کر کے ڈالر کو ملک سے باہر جانے سے روکا جا سکتا ہے۔ بجلی کا استعمال۔ پاکستان میں بجلی کی پیداوار کے لیے بھی تیل اور گیس کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان تیل اور گیس دونوں چیزوں کے لیے خود کفیل نہیں ہے، بلکہ تیل اور گیس درآمد کیا جاتا ہے،
جس کی وجہ سے ہمارا امپورٹ بل بہت بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر عوام بتدریج بجلی کا استعمال کم کر کے سولر سسٹم کی طرف جاتے ہیں تو بجلی کی پیداوار کے لیے تیل اور گیس کا استعمال کم ہو سکتا ہے، جو معیشت کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ ضیاع روکیں۔ ہمارے ملک میں چیزوں کا ضیاع بہت زیادہ عام ہے۔ جہاں کسی کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، وہیں کچھ لوگ آدھا کھانا کھا کر باقی ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اسراف کی یہ عادت تبدیل کر لیں تو ہمیں اپنے بجٹ کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے اور اشیاء کی طلب میں بھی بہتری آ سکتی ہے، کیونکہ جب آپ ضرورت سے زیادہ کوئی چیز خرید کر ذخیرہ کر لیتے ہیں تو مارکیٹ میں اس کی کھپت بڑھ جاتی ہے اور اس کا خمیازہ قیمتوں میں اضافے کی صورت میں نکلتا ہے۔ بیرون ممالک میں کم سفر کریں۔ پاکستان میں معاشی بحران کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں اگر شہری بڑی تعداد میں بیرون ممالک کا سفر کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ڈالرز میں ادائیگی کرنا پڑتی ہے، جس سے ملک کو مزید معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا سفر ناگزیر نہیں ہے تو آپ کچھ وقت کے لیے اپنا ارادہ ملتوی کر کے ملک کو مشکل سے بچا سکتے ہیں۔ خصوصاً سیر و تفریح کے لیے جانے والے باہر سے زیادہ پاکستان میں سیر و تفریح کو ترجیح دیں، تو اس سے نہ صرف ملک میں سیاحت کو فروغ ملے گا بلکہ ڈالرز کو بیرون ملک جانے سے روکا جا سکتا ہے۔ آن لائن آمدن۔ اس وقت پوری دنیا میں آن لائن کام کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور بھارت آن لائن خدمات کی فراہمی کے عوض کروڑوں ڈالر کما رہا ہے، جبکہ ہمارے نوجوان بھی درست رہنمائی نہ ہونے کے باوجود ہزاروں ڈالر کما رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اس وقت پاکستان کو ڈالرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو آن لائن آمدن کے لیے تربیت دیں اور آن لائن کام کرنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈالرز پاکستان کے سسٹم میں شامل ہوں اور ہمارا ملک معاشی مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔